کیوں کہتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، ایمان اور یقین کا، خوف کا، تقوی کا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہو، اللہ تعالیٰ پر اعتماد بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو، اللہ سے خوف بھی ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کے تقاضے پر چلنے کے لیے اس کو رہبری کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں ایمان کے تقاضے پر چلوں۔ ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے۔ کہ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اطاعت اللہ کی، اس کے رسول کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، دوسری باتوں میں اللہ اور رسول جو ہدایتیں دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو قوی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ کا تعلق بڑھ جاوے، اس کا خوف بڑھ جاوے، اس کی رحمت کی امید بڑھے۔ کیونکہ جب آدمی اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہوگا تو اللہ کی اطاعت کرے گا۔ جس چیز کی امید ہوتی ہے آدمی اس کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ سے امید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی رحمتوں سے مالا مال ہونا ہے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا راستہ ہے؟ اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کی اطاعت ہے۔ کس دلیل سے؟ کہ اس دلیل سے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمت کے حالات لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری وہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی بنے۔ اگر زندگی خواہشات والی بنی ہے، اطاعت والی نہیں بنی ہے، تو پھر مسئلہ مشکل ہے کہ آدمی خواہشات کے راستے سے مقصد سے بھٹک جاتا ہے۔ خواہشات کے راستے کا یہی اثر ہے کہ آدمی جتنا اپنی خواہشوں پر چلے گا اپنے حقیقی مقصد سے دور ہو جائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ خبردار اپنی من چاہی کے پیچھے، اپنے خواہش کے پیچھے مت جانا، ورنہ اپنی زندگی کے صحیح مقصد سے بھٹک جاؤ گے، اور بھٹک کر کے آخرت کی نامرادی میں پھنس جاؤ گے۔ دو راستے دنیا میں ہیں، خواہشوں کا راستہ بھی ہے، حق کا راستہ بھی ہے، ہوا کا راستہ بھی ہے، ہدا کا راستہ بھی ہے۔ دونوں راستے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی آئے تھے حق لے کر کے، اور شیطان بھی تھا، جی ہاں وہ بھی آیا تھا، اس کو بھی آسمانوں سے اتار دیا تھا۔ تو وہ خواہشات کے راستے سے لوگوں کو لاتا ہے اللہ، اور لوگوں کو بہکاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ دنیا کے اسباب کو انسانوں کے سامنے مزین کرتا ہے، اور مزین کر کے ان کی خواہشات کی وجہ سے وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام ان کو خواہشات کے راستے میں سے نکالتے ہیں۔ دعوت میں خروج فی سبیل اللہ ہے۔ خروج فی سبیل اللہ کیا مطلب ہے؟ گھر سے چلے جانا، گھر سے چلے جانا اور گھر سے نکل جانا تو یہ اس کی ظاہری صورت ہے۔ اس کی حقیقی صورت یہ ہے کہ اپنی خواہشوں میں سے نکل جانا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ آدمی محنت مجاہدہ کرے گا، یعنی اپنی خواہش کے مقابلے میں حکموں پر رہے گا۔ مجاہدہ کا مطلب یہ کہ خواہش کے مقابلے میں حکموں پر رہے، طریقوں پر رہے، تو وہ مجاہدہ بنے گا، اور خواہشیں قربان ہوگی۔ قربانی خواہشات کی ہوتی ہے، قربانی خواہشات کی ہوتی ہے۔ جتنی خواہشیں قربان ہوتی ہیں اتنے حق کو روشنی ملتی ہے، جتنا تیل جلتا ہے اتنی روشنی ہوتی ہے۔ چراغ میں تیل جلتا ہے، اب تو چراغ ہے نہیں، کیا سمجھائیں آپ کو؟ تیل جلتا ہے اور روشنی ملتی ہے۔ اس لیے آدمی کی خواہشیں قربان ہوتی ہے حق پر چلنے کی وجہ سے، تو ان کی خواہشوں کی قربانیوں کے بقدر اندر نور ہدایت بنتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔
جو ہمارے دین کی نسبت سے، ہمارے حکموں کی نسبت سے مجاہدہ کریں گے، یعنی خواہشات کے مقابلے میں، راحتوں کے مقابلے میں حکموں پر چلیں گے، کیونکہ خواہشوں کا اور حکموں کا مقابلہ ہوتا ہے. یہ آزمائش ہے کہ کون خواہشوں پر جاتا ہے، کون حکموں پر رہتا ہے. یہ طریقہ لے کر نبی آتے ہیں کہ حکموں والی زندگی گزارو، اور خواہش حکم کے لیے قربان ہوتی ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ اپنی خواہشوں کو قربان کیا ہے اور حکموں پر چلا ہے. اس سے دین کی سطح اونچی ہو جاتی ہے. جب خواہشیں قربان ہوتی ہیں اور حکم زندہ ہوتے ہیں تو دین کی سطح اونچی ہوتی ہے، اندر سے یقین بھی بڑھتا ہے، خوف بھی بڑھتا ہے، اعمال بھی بڑھتے ہیں، اس کے اثرات بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کے اطاعت کے لیے اور دین کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کیا جاتا ہے، وہ مجاہدہ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے اعمال کے راستے کھلتے ہیں. والذین جاہدوا فینا، جو ہماری نسبت سے مجاہدے اور محنتیں کریں گے تو ہم ان کی رہبری کریں گے. کس طرف؟ سبلنا. سبل سے مراد اعمال جنت ہے، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعمال جنت کی طرف رہبری کرے گا. روز بروز ان کی محنت مجاہدوں کی وجہ سے ان کے اعمال ان کو جنت کی طرف لے جانے والے ان سے صادر ہوں گے. یہ بشارت ہے کہ محنت کی وجہ سے عملی زندگی مضبوط بنتی ہے، عملی زندگی قوی بنتی ہے جب اس کی محنت ہوتی ہے، اور وہی آدمی کے استقامت کا ذریعہ بنتی ہے.